میرے نزدیک تو سب سے بڑی یہ وعدہ خلافی تھی جو اس وقت کی گئی تھی، بلکہ منظوری کے وقت مسلم لیگ نون بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، ان کے بڑے بڑے دماغ بھی تھے جنہوں نے اس کو دیکھا ہوگا، تو ان کو اگر مخالفت کرنی تھی تو اس وقت مخالفت کرتے، جو بعد میں انہوں نے کی۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ جو وعدہ خلافی ہے یہ زرداری صاحب نے کی، یہ حکومت نے کی، یا کسی اور طرف سے ہوئی؟ دیکھیے، اب جہاں سے بھی ہوئی ہو، لیکن سوال تو ان کے لیے ہے نا جی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ جی۔ میری اس کے بعد جو رابطہ رہا ہے یا پرائم منسٹر کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، ایون کہ خود زرداری صاحب کے ساتھ جی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا وعدہ ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 13 نومبر کو جب وہ اعتراضات بھیج رہے ہیں اسمبلی میں، اور 27 نومبر کو میں لاڑکانہ میں تھا، جو اس لیے کہ 28 کو سکھر میں کانفرنس تھی، محترم جناب زرداری صاحب مجھ سے فون کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ مولانا آپ ناراض نہ ہوں، آپ کی تو خواہش ہمارے لیے حکم ہے، بس 1-2 دن میں دستخط کر دوں گا۔ ادھر اعتراضات بھیجتے ہیں، ادھر مجھے فون پہ کہتے ہیں کہ میں دستخط کر دوں گا۔ تو یہ اپنے دستخطوں کی نفی ہے۔ یہ کیا کر رہے تھے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں آئین کدھر ہے، یہاں قانون کدھر ہے، یہاں رولز کدھر ہیں، اور اس کے تحت ایک چیز ایکٹ بن چکا ہے، آپ کیوں اس کا قدر نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے جی۔ بہرحال بالآخر ہم نے اپنا فرض سمجھا، اور میری اس سلسلے میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے گفتگو ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ چونکہ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، نہ وفاق المدارس کا ہے، یہ تو تمام مکاتب فکر کی تنظیمات کا مسئلہ ہے، تو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور اس کا اجلاس 16 تاریخ کو یہاں اسلام آباد میں ہوا۔ انہوں نے بالکل 2+2=4 کی طرح صاف لکھ دیا کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے، اور سوائے نوٹیفیکیشن کے قدر اور کچھ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن مولانا صاحب ایک بات سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کو کہ آخر وزارت تعلیم بھی حکومت کا ایک محکمہ ہے اور یہ بھی تعلیم کا ایک شعبہ ہے، تو یہ اگر اس سے منسلک ہو، اس کی بجائے وہ کہتے کہ جی مولانا صاحب اس کو وزارت صنعت یا کسی اور وزارت سوسائٹی ایکٹ پاکستان میں نہیں، ہندوستان کے زمانے سے صرف اور صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو بھی ادارہ ہو، چاہے تعلیمی ہو، چاہے ہیلتھ کے ساتھ ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے NGO ہو، چاہے کوئی کارخانہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اسی ایک ہی سوسائٹی ایکٹ پہ ہی ان کا اندراج ہوتا رہے گا اور رجسٹریشن ایک ڈاکانہ ہے جی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ چونکہ یہ تعلیمی ادارہ ہے تو تعلیم کے ساتھ اس کا رجسٹریشن ہونی چاہیے، تو پھر اگر آپ نے ہسپتال بنا دیے ملک میں، تو پھر ہسپتالوں کو آپ جو ہے ہیلتھ میں کریں گے یا تعلیم میں کریں گے جی، یا سوسائٹی ایکٹ میں کریں گے؟ وہ تو سوسائٹی ایکٹ میں ہوں جی۔ اب الغزالی سوسائٹی ایکٹ میں، اقبال اوپن سوسائٹی ایکٹ میں، اور کئی مدارس جو میرے ساتھ ابھی ذہن میں شاید نہ آ رہے ہوں، ایدی جو ہے وہ کا ادارہ جو ہے وہ سوسائٹی ایکٹ میں۔ اب تمام یہ صرف مدرسے کو وزارت تعلیم کے اندر لا کر اس کے اوپر ایک ڈائریکٹریٹ مسلط کر دینا۔ دنیا کا کوئی ایسا اسلامی ملک ہے کہ جدھر دینی تعلیم کی وزارت حکومت کے زیر انتظام نہ ہو؟ حضرت یہ دنیا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ برصغیر کا مسئلہ ہے، اور دینی مدرسہ برصغیر میں وجود میں آیا تھا 1866 میں۔ دارالعلوم دیوبند پہلا ایک مدرسہ دیوبند بنا تھا جی۔ اور کیوں بنا تھا؟ یہ رد عمل تھا 1857 سے پہلے برصغیر میں یہ مدرسہ کیوں نہیں تھا؟ 1857 سے پہلے اور آج تک برصغیر سے باہر ایسا مدرسہ کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف برصغیر میں کیوں ہے؟ وجہ یہ تھی کہ لارڈ میکالے نے جو نصاب تعلیم دیا اور وہ رائج ہوا علی گڑھ میں، تو چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اب جو ہے جو علی گڑھ مدرسہ کہلاتا تھا، اسکول کہلاتا تھا جی، اس میں سے قرآن کریم کے حوالے سے تمام علوم نصاب سے نکال دیے گئے، حدیث کے حوالے سے تمام علوم نکال دیے گئے، فقہ کے حوالے سے سارے علوم نکال دیے گئے، یہاں عربی زبان پڑھائی جاتی وہ نکال دی گئی، فارسی زبان سرکاری زبان تھی ہندوستان کی وہ نکال دی گئی،
تاکہ آئندہ نسل جو ہیں پڑھ ہی نہ سکے جی۔ اس پر مدرسے نے اگر ان علوم کو تحفظ دیا اور فروغ پایا، اس نے جتنا علی گڑھ نے فروغ پایا سرکار کے سائے میں، اتنا پرائیویٹ سیکٹر میں مدرسے نے فروغ پایا، اور جہاں دنیا میں وہ ہیں وہاں مدرسہ بھی ہے۔ تو اب وہ ایک سوسائٹی کا رچا بسا ایک حصہ بن چکا ہے، جس کو سوسائٹی سے کسی قیمت پر اب الگ کیا نہیں جا سکتا جی۔ لیکن سوسائٹی کے بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی پہلے قرآن بنیادی سورس ہے دین کا، پہلے قرآن پڑھانا چاہیے تھا، پھر حدیث اور سنت پڑھانے چاہیے تھے، پھر اس کے بعد فقہ کی نمبر آنی چاہیے تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان مدرسوں میں فقہ تو پہلے پڑھایا جاتا ہے، آپ کے ہاں اگر ہے تو قدوری اور یہ جو کتابیں ہیں یہ پہلے پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد حدیث کی باری آتی ہے، اور پھر قرآن کی باری آتی ہے، جس کی وجہ سے فرقواریت پھیل رہی ہے۔ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ فرقواریت پھیل رہی ہے، یہ بیس قرآن ہی ہونا چاہیے۔ فرقواریت حضرت اس میں اگر آپ تو سمجھتے ہیں کہ مسالک کا اختلاف ہے تو یہ اجتہادی اختلاف ہے، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کے درمیان جب اختلاف ہوگا دلیل کی بنیاد پر ہوگا، اجتہاد کی بنیاد پر ہوگا، نیک نیتی کی بنیاد پر ہوگا، تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے جب ایک ہی مسجد میں کہ ایک کونے میں ایک مسلک کے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اسی مسجد کے دوسرے کونے میں دوسرے مسلک کے، اور اسی کے تیسرے کونے میں دوسرا استاد بیٹھا ہوتا تھا، سب کے سب مختلف رائے رکھنے والے ایک ہی مسجد میں درس تدریس کرتے تھے اور کوئی مناقشہ نہیں تھا جی۔ تو یہ معاون علوم ہیں۔ قرآن و حدیث سے پہلے ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں جس کو صرف کہتے ہیں، نحو کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ابتدائی فقہ علوم شامل کر لیتے ہیں، پھر اصول فقہ شروع کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ہندسہ اور معانی اور اس قسم کے علوم پڑھاتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہم فقہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم کچھ اصول تفسیر کی کتابیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہت سے علوم ہوتے ہیں جس میں فلکیات بھی ہوتی ہیں، جس میں ارضیات بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام علوم جو آگے جا کر قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو معاونت دیتی ہیں، اور آپ جو قرآن کریم سے اصطلاحات لیتے ہیں وہ اصطلاحات آپ کو پہلے سے ازبر ہو جاتے ہیں جو وہاں آپ کو کام آتے ہیں۔ اب اگر حکومت نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور پھر کوئی ٹال مٹول سے کام لی تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کل ہماری بات چیت ہوئی حکومت کے ساتھ تو وہ بڑے مثبت پیرائے میں ہو گئی، اور ہمارے دلائل کو انہوں نے قبول کر لیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دلیل مضبوط ہے اور ہمارے اوپر ایک کمٹمنٹ ہے جو ہماری، وہ ہم پر اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو اب مجھے امید یہ ہے کہ ایک آدھ دن کے اندر اس کو وہ جو قانون کے تقاضے ہیں اس کو صحیح کر کے اس پر غالباً ہو جائیں گے دستخط، اور ان کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ لیکن مجھے امید یہ ہے کہ نہ ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ان کو جوائنٹ سیشن کی ضرورت پڑے گی۔